پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام جس کا نام ہے بچے اور قرآن۔ جی ہاں، آج بھی ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک، نئی معلومات، اور آج بھی بچے سوالات کریں گے راشد بھائی سے، راشد بھائی اس کے جوابات دیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ویسے تو درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں، مدنی چینل پر آپ لوگ مبلغین سے سنتے بھی رہتے ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو ان درود پاک کی فضیلتوں میں سے ایک پیاری سی فضیلت سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے۔ اور قرات کتنا ہے؟ ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ احد پہاڑ کس کس نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا، اور کسی نے دیکھا ہے؟ میں نے بھی دیکھا۔ حسان بھائی نے بھی دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہے، ماشاءاللہ۔ اور جن بچوں نے نہیں دیکھا تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں احد پہاڑ جتنا اجر ملتا ہے جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، تو کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ ہمارے ساتھ لبیب بھائی موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی لبیب بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ المزمل۔ ماشاءاللہ، آپ شروع کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی ادب و احترام سے اور غور سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں اور نیکیاں ملیں گی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ
माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठा मदीना देखने की सआदत नसीब करे। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, राशिद भाई हमें स्टोरी सुनाते हैं, तो प्यारे बच्चों आपने भी गौर से सुनना है, मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी गौर से सुनना है। आखिर में मैं आपसे पूछूंगा भी कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। इंशाअल्लाह मैं भी गौर से सुनूंगा, आप भी गौर से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। और मैं आप लोगों से सवालात भी करूंगा आखिर में कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। इंशाअल्लाह एक सवाल तो ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपसे भी पूछा जाएगा कि आप इस स्टोरी से क्या सीखते हैं इंशाअल्लाह। राशिद भाई आज आप हमें कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाऊंगा ये स्टोरी बहुत ही प्यारी है और इससे भी इंशाअल्लाह हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बनी इसराइल ये असल में रहते थे सबसे पहले मुल्क शाम में, और उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब आए मिस्र में, मिस्र के आप बादशाह बने, तो उसके बाद बुलाने पर आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और आपके जो भाई थे, ख़ानदान के दूसरे लोग थे, ये सारे फिर मिस्र में आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब नबी बनाकर बनी इसराइल की तरफ भेजे गए तो उस वक़्त बनी इसराइल के जो लोग थे ये मिस्र में रहते थे। अल्लाह पाक ने बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से फ़िरऔन के जुल्म से निजात अता की। तो बनी इसराइल को अल्लाह पाक ने जब फ़िरऔन से नजात दे दी, फ़िरऔन दरियाए नील में गर्क हो गया, मर गया, तो अल्लाह पाक ने इनको हुक्म दिया कि ऐसा करो, तुम्हारा असल जो मुल्क था, असल जो वतन था मुल्क शाम, तो वहाँ पर तुम्हारे जो दुश्मन थे अमालिका कौम जो है उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, तुम वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाओ और अपने वतन को आज़ाद करवाओ। ये जो प्यारे बच्चों कौम अमालिका थी ना, ये बहुत जंग करने वाले लोग थे, बहुत जालिम किस्म के लोग थे, बड़े ताकतवर किस्म के लोग थे। अच्छा, बनी इसराइल की तादाद थी 6 लाख, 6 लाख की तादाद में थे। तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और आपकी कौम को फरमाया कि उनसे जाकर जंग करें और अपने वतन को आज़ाद करवाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि चलो मेरे साथ चलो और हम उनसे जंग करके अपना वतन आज़ाद करवाएं। अब ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तो मिस्र से रवाना हो गए, लेकिन जब मुल्क शाम के करीब पहुँचे ना, तो अब इन्होंने जब देखा और इनको पता चला कि ये तो बड़े ताकतवर किस्म के लोग हैं, बड़े जालिम लोग हैं, अब ये डर गए। इन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, हम इनसे जंग नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम वापस अपने वतन को जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की प्यारे बच्चों बनी इसराइल ने नाफरमानी की। अल्लाह पाक ने इनकी नाफरमानी करने की वजह से एक बहुत बड़ा मैदान था, उस मैदान में इन लोगों को अल्लाह पाक ने कैद कर दिया। अच्छा, कैद कैसे किया पता है? अब ये सारा दिन चलते रहते, लेकिन जब रात को किसी जगह पर स्टे करते, रुक जाते, सुबह जब इनकी आँख खुलती, जब दिन जाहिर होता, तो ये हैरान रह जाते, जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच चुके हैं। इस तरह बहुत मरतबा इन्होंने उस मैदान से निकलने की कोशिश की, लेकिन निकल नहीं सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये आए कि हज़रत अब क्या करें, कुछ हमारे लिए करें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया कि देखो मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि अल्लाह पाक ने जो तुम्हें हुक्म दिया है उस पर अमल करो। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, 40 साल तक उसी मैदान के अंदर, उस मैदान का नाम है मैदान तीह, यानी भटकते फिरने की जगह। 40 साल इनको हो गए उसी मैदान के अंदर। अब 40 साल जब उसी जगह पर हो गए, बाहर निकल नहीं सकते थे, खाएं पिए कहाँ से। अब मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये लोग आए और आकर कहा कि ए अल्लाह के पाक नबी, आप हमारे लिए दुआ करें कि हमें पानी मिले, हमें कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की, तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से आसमान से मनो सलवा इनके लिए नाजिल फरमाया। मनो सलवा ये खाते थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब इन्होंने पानी तलब किया कि हुजूर पानी का भी कोई इंतज़ाम कर दें, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म से, आपके पास एक लाठी होती थी असा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक पत्थर था, आपने अपनी लाठी को, अपने असा को उस पत्थर पर मारा। जैसे ही आपने पत्थर पर मारा तो उस पत्थर से पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। सुभान अल्लाह। अच्छा, 12 चश्मे इसलिए प्यारे बच्चों जारी हो गए क्योंकि बनी इसराइल के जो लोग थे ना, ये 12 कबीलों में थे। अब हर कबीले ने देखा कि जहाँ से पानी आ रहा है, हर कबीले ने अपनी जगह को पहचान लिया और वहाँ से वो पानी भर लेते थे, पानी को इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से आसमान से मनो सलवा इनके लिए भी नाजिल हुआ, उतरा, और पानी भी इनको मिलना शुरू हो गया, और फिर इन पर और भी बहुत सारी नेमतें अल्लाह पाक की तरफ से इस मैदान में, मैदान ती में इनको अता हुई।
پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ جو اتنا بڑا میدان تھا، میدان تھی، جس کا رقبہ پتہ کتنا تھا؟ 27 میلز، 27 میلز اتنا رقبہ تھا، اتنا بڑا یہ میدان تھا جس میں 6 لاکھ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ رہتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو پانی بھی ملتا رہا، کھانا بھی ملتا رہا۔ 40 سال کے بعد پھر ان کو اس مصیبت سے نجات ملی، اور پھر یہ آگے جو بھی معاملات تھے وہ کرنے لگے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ سٹوری سنی، آپ کو مزہ آیا؟ جی۔ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا؟ جی۔ تو آئیے راشد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ راشد بھائی، کیا اس انٹرسٹنگ سٹوری کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے؟ کیا یہ قرآنی واقعہ ہے؟ جی بیٹا، یہ انٹرسٹنگ سٹوری جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اس سٹوری کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو سٹوری جو سنائی ہے تو مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے عجائب القرآن، اس کے اندر بھی ہے، اور تفسیر صراط الجنان اس کے اندر بھی یہ سٹوری موجود ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے اس قرآنی سٹوری کو اس طرح بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، تو ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو پانی بھی عطا کیا، آسمان سے من و سلوہ بھی ان کے لیے نازل کیا، اور بھی بہت ساری ان کو نعمتیں عطا فرمائیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں کھاؤ، پانی پیو، لیکن زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، آپس میں جھگڑے نہ کرو، اللہ کی نعمتیں ملنے پر اس کا شکر ادا کرو۔ پیارے بچوں، آپ نے بھی یہ سٹوری سنی اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآنی واقعہ ہے، تو آپ نے اس سٹوری سے، اس قرآنی واقعے سے کیا سیکھا؟ جی کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی میں بتانا چاہوں گا۔ جی نہال بھائی، میں نے اس سٹوری سے یہ سیکھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کون بتائے گا؟ جی میں بتاؤں گا۔ آپ نے کیا سیکھا اس سٹوری سے؟ نہال بھائی، میں نے اس سٹوری سے یہ سیکھا کہ نیک لوگوں کے وسیلے سے اللہ کی نعمتیں مانگنا اچھا عمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی محمد، آپ نے کیا سیکھا اس سٹوری سے؟ میں نے یہ سیکھا نہال بھائی کہ جب پریشانی ہو تو خود بھی دعا کرنی چاہیے اور نیک لوگوں سے بھی دعا کروانی چاہیے، تاکہ نیک لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ جی، نیک لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، تو خود بھی دعا کرنی چاہیے اور نیک لوگوں سے بھی دعا کروانی چاہیے۔ جی بلال بھائی، آپ نے کیا سیکھا؟ نہال بھائی، میں نے یہ سیکھا کہ نافرمانی کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہے اور اچھے کام کرنے سے نعمتوں میں برکت آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی بالکل، جب ہم اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی زین العابدین بھائی، آپ نے اس سٹوری سے کیا سیکھا؟ میں نے یہ سیکھا کہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے اور بڑوں کی بات نہیں مانتے ان کو نقصان ہوتا ہے۔ بالکل، بڑوں کی بات ماننی چاہیے، اور جو بڑوں کی بات نہیں مانتے ان کو نقصان ہوتا ہے۔ جو والدین کی بات نہیں مانتے، جو اپنے بڑے بہن بھائیوں کی بات نہیں مانتے، ان کو نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے اچھے کے لیے ہی بتاتے ہیں، اگر ہمیں بڑے کوئی بات بتاتے ہیں، کوئی نصیحت کرتے ہیں، تو ہمارے اچھے کے لیے ہی بتاتے ہیں۔ ہمیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ ماشاءاللہ نہال بھی بڑی اچھی باتیں بتائیں بچوں نے، اور بڑی توجہ سے اسٹوری کو سنا ہے۔ اچھا، آپ نے بھی اسٹوری کو سنا ہے توجہ سے، تو آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے؟ راشد بھائی، میں نے اس سے یہ سیکھا کہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے خاص بندے ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام، تو ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے، اور اگر ان سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ایک اچھا عمل ہے، مدد مانگنی بھی چاہیے اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ جیسے بنی اسرائیل کے لوگ جب پریشان ہو گئے تھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد بھی کی، اللہ پاک سے دعا بھی کی، اور پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے من و سلوہ بھی آسمان سے ان کے لیے نازل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا ہے آپ نے پتھر پر مارا تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور ان کو پانی بھی مل گیا۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں، تو ان سے بھی مدد طلب کرنی چاہیے اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے بھی دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، مصیبتیں، ٹینشن بھی اس سے دور ہوتی ہیں۔
پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اسٹوری سنی، قرآن پاک کا واقعہ سنا، قرآنی واقعہ سنا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآنی سورت کا تعارف۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ قرآنی سورت کا تعارف، اس میں یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم آپ کو ایک قرآن پاک کی پیاری سی سورت کا تعارف پیش کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کتنے رکوع ہیں، کتنی آیاتیں ہیں اور کتنے کلمات ہیں۔ آج میں آپ کے لیے جس قرآنی سورت کا تعارف لایا ہوں وہ قرآنی سورت نمبر 2، قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور وہ سورت نمبر 2 یعنی سورہ بقرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے مدینہ منورہ میں سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ میں 40 رکوع، 286 آیتیں یعنی 286 آیتیں، 6121 کلمات اور 25500 حروف ہیں۔ پیارے بچوں، عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے قرآنی سورت کا تعارف سنا۔ آئیے اب دوبارہ چلتے ہیں راشد بھائی کی طرف اور راشد بھائی سے اور سوالات کرتے ہیں۔ راشد بھائی، یہ بتائیے کہ من و سلوہ، آپ نے بتایا کہ بنی اسرائیل کی قوم جب وہاں پر اس میدان میں تھی جہاں پر وہ 40 سال رہے تھے، تو وہاں پر ان پر من و سلوہ نازل ہوا کرتا تھا، تو یہ من و سلوہ کیا ہے؟ پیارے بچوں، من اور سلوہ کے بارے میں مفسرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جو 2 کھانے اترتے، من اور سلوہ، تو فرماتے ہیں کہ من یہ سفید شہد کی طرح کا حلوہ تھا، یا پھر یہ سفید شہد ہی تھا جو روزانہ بارش کی طرح ان کے لیے آسمان سے برستا تھا، اور سلوہ یہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں۔ بٹیر دیکھا آپ لوگوں نے؟ بٹیر پرندے جو ہوتا ہے، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ دیکھا آپ نے؟ اچھا، تو یہ بٹیر جس طرح چڑیا ہوتی ہے نا، چڑیا سے تھوڑا سا یہ بڑا ہوتا ہے، تو یہ بٹیر ہوتا ہے، اور یہ ان کے لیے آسمان سے اترتا تھا۔ تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو اور بہت ساری نعمتیں یہاں پر عطا فرمائیں، اور من و سلوہ کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، فرمایا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ پیارے بچوں، من و سلوہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو اترتا تھا، تو اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم یہ تھا کہ اس من و سلوہ کو ایک ہی دن میں جو اترے تو اس کو کھا لیا کرو، کل کے لیے بچا کر نہیں رکھنا، کل تمہارے لیے نیا من و سلوہ آ جائے گا۔ اب کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، لالچ ہو گیا، اور وہ ڈرنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ کل ہو سکتا ہے من و سلوہ نازل ہی نہ ہو، آسمان سے من و سلوہ نہ اترے اور ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، کچھ لوگوں نے اسے بچا کر رکھ لیا، چھپا کر رکھ لیا۔ اس کا پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اگلے دن وہ کھانا پھر خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے جو ہے کھانا کبھی بھی خراب نہیں ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اب کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ یہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس میں ہمیں سیکھنے کو یہ بات ملتی ہے کہ بڑے جس بات سے منع کر دیں تو اس بات سے رک جانا چاہیے، اور جس بات کے کرنے کا حکم دے تو اس کام کو کرنا چاہیے۔ اس سے چھوٹوں کا فائدہ ہوتا ہے، اور بڑوں کی بات نہ ماننے سے چھوٹوں ہی کا نقصان ہوتا ہے۔ تو بڑوں کی بات ماننی چاہیے۔ راشد بھائی، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی بیٹا پوچھیں۔ راشد بھائی، یہ جو من و سلوہ ہے کھانا، یہ کیا بنی اسرائیل پر روز اتارا جاتا تھا یا کسی خاص دن ہی اتارا جاتا تھا؟ بیٹا، من و سلوہ بنی اسرائیل کو ہفتے کے علاوہ، یعنی ہفتے والے دن سیٹرڈے کو ان کو کھانا نہیں ملتا تھا یہ من و سلوہ، اس کے علاوہ 6 دن تک آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ یہ اترا کرتا تھا۔ راشد بھائی، اس میدان میں بنی اسرائیل کو من و سلوہ کے علاوہ اور کیا کیا نعمتیں ملی تھی؟ بیٹا، بنی اسرائیل کو اس من و سلوہ اور پانی کے علاوہ اور بہت ساری نعمتیں ملتی تھیں۔ ایک تو نعمت ان کو یہ ملتی تھی کہ کوہ طور، یعنی طور پہاڑ کا ایک پتھر ان کے پاس تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس،
تو جب پانی کی طلب محسوس ہوتی، موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر اپنی لاٹھی، جنتی لاٹھی جو تھی ان کے پاس، وہ مارتے تو اس سے پانی کے 12 چشمے نکل جاتے اور اس سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا، یہ اس سے پانی لے لیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک ان کو یہ اللہ پاک کی طرف سے نعمت ملی تھی کہ جیسے دھوپ وغیرہ ہوتی، گرمی ہوتی، تو ایک بادل جو ہے وہ سایہ بن کر ان کے اوپر آ جاتا، جس سے ان کو سایہ ملتا تھا، ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ اچھا، ایک بیٹا ان کو یہ نعمت اللہ پاک کی طرف سے ملی تھی کہ ان کے جو بال ہیں، جسم کے جو بال ہوتے ہیں نا، یہ بال زیادہ بڑے نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح ناخن جو ہیں، یہ ناخن بھی زیادہ بڑے نہیں ہوتے تھے، جس سے تکلیف ان کو، جیسے ہمارے ناخن بڑے ہوتے رہتے ہیں نا، ہفتے میں 10-15 دن میں ناخن بڑے ہوتے ہیں تو پھر کاٹنے پڑتے ہیں، اگر نہیں کاٹتے ہم تو کیسے عجیب سے لگتے ہیں نا۔ تو بنی اسرائیل پر یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے انعام تھا، ان کو نعمت ملی تھی کہ ان کے ناخن بھی اس طرح نہیں بڑھتے تھے، بال بھی ان کے بڑے نہیں ہوتے تھے، اور کپڑے جو ان کے ہیں وہ میلے نہیں ہوتے تھے، پھٹتے نہیں تھے کپڑے، جیسے کپڑے ہیں ویسے کے ویسے رہتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ اور اسی طرح جو بچے پیدا ہوتے تھے، پیدائشی بچوں کے جسم پر ایک لباس ہوتا تھا کہ جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا رہتا تھا وہ لباس بھی بڑا ہوتا رہتا تھا۔ اللہ پاک کی شان ہے، اللہ پاک جس پر انعام کرے۔ چاہیے تو یہ تھا پیارے بچوں کہ بنی اسرائیل کے لوگ اللہ پاک کی ان نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے، لیکن ان لوگوں نے شکر کرنے کی بجائے ناشکری کی، اور جب ناشکری کی تو پھر کیا ہوا؟ پھر نعمتیں ان سے واپس لے لی گئی۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں، بہت ساری نعمتیں بیٹا دی ہیں، تو ہمیں اللہ پاک کا ہر وقت شکر ادا کرنے چاہیے کہ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، تو نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ اللہ پاک نے ماں باپ کی ہمیں نعمت دی ہے، اللہ پاک نے ہمیں اچھے جسم کی نعمت دی ہے، ہم کھا سکتے ہیں، زبان کو ذائقہ محسوس کرنے کی اللہ پاک نے طاقت دی ہے، نعمت دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتیں ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ کم نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں بیٹا۔ تو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کرنے سے نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ ہمارے سیگمنٹ میں یہ ہوا کرتا ہے کہ ایک بچہ راشد بھائی سے 3 قرآنی الفاظ پوچھتے ہیں، اور راشد بھائی ان 3 قرآنی الفاظ کے معنی بتاتے ہیں، مفہوم بتاتے ہیں، ان 3 قرآنی الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کون راشد بھائی سے 3 الفاظ پوچھیں گے؟ میں پوچھوں؟ جی مشتاق بھائی۔ راشد بھائی، میں آپ سے 3 قرآنی الفاظ کے بارے میں پوچھوں گا۔ میرا پہلا لفظ ہے اسلام۔ اسلام کے معنی کیا ہیں اور اس کے بارے میں قرآن میں کیا ارشاد ہے؟ بیٹا، اسلام کے معنی ہے صلح کرنا، اطاعت اور فرما برداری، ٹھیک ہے، سلامتی۔ اور اسلام کا جو لفظ ہے، جو ورڈ ہے قرآن پاک میں، اس کا ایک مطلب تو ہے ایمان، یعنی ایمان کے معنی میں بھی قرآن پاک کے اندر لفظ اسلام استعمال ہوا ہے، اور فرما برداری اور اطاعت اور بات ماننے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسلام ہمارے پیارے مذہب کا نام بھی ہے، دین اسلام ہم کہتے ہیں، اور یہ دین اللہ پاک کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، میرا دوسرا لفظ ہے تقویٰ، اور تقویٰ کے معنی کیا ہیں؟ بیٹا، تقویٰ کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، اور ایک تقویٰ کا معنی ہے بچنا۔ قرآن پاک میں تقویٰ کا استعمال کثرت کے ساتھ ہوا ہے، اور اکثر ایمان کے ساتھ تقوی کا حکم آتا ہے۔ تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہے، اور تقوی کا معنی بچنا بھی ہے۔ جب تقوی کا لفظ اللہ پاک اور قیامت کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک سے ڈرنا، ٹھیک ہے، اللہ پاک کے غضب سے ڈرنا، قیامت کے عذابات سے، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرنا۔ اور بچنے کا معنی اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب اس کے ساتھ گناہوں کا ذکر آئے تو اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنا۔ جو تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں متقی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، میرا تیسرا لفظ ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کا مطلب کیا ہے، اور مقام ابراہیم کون سی جگہ ہے؟ بیٹا، مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر جانے کی ضرورت پیش آتی تو یہ پتھر اسی طرح
اوپر ہوتا چلا جاتا تھا اور آپ کے مبارک قدموں کے نشان اس پتھر پر ثبت ہو گئے تھے، اور ابھی بھی خانہ کعبہ کے قریب یہ پتھر رکھا ہوا ہے۔ جو عاشقان رسول ہیں، حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہ اس پتھر کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس مقام ابراہیم کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اللہ پاک ہمیں مقام ابراہیم کی زیارت کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے ہمارا پروگرام بچے اور قرآن دیکھا، امید ہے اچھا لگا ہوگا۔ آخر میں آپ سے ہم ایک سوال کرتے ہیں اور سوال کا جواب آپ نے اپنی ویڈیو بنا کر ہمیں ان نمبرز پر سینڈ کرنا ہوتا ہے، اور آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سوال کیا تھا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے، اور آج ہم آپ کے لیے یہ سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے۔ یہ آپ ہمیں اپنی واٹس ایپ ویڈیو بنا کر ان نمبرز پر ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ان ویڈیوز کو آن ایئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، ہم نے آپ سے پچھلی ایپیسوڈ میں سوال کیا تھا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے، اور اس کا درست جواب ہے سورۃ البقرہ، اور آج ہم نے سورۃ البقرہ کا تعارف بھی پیش کیا آپ کو۔ تو جن جن بچوں نے ہمیں ویڈیوز بنا کر بھیجی اور درست جوابات دیے، آئیے ان ویڈیوز کو دکھاتے ہیں۔ نہال بھائی، آپ کے سوال کا جواب سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے ہمارا پروگرام بچے اور قرآن دیکھا، بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آج بھی راشد بھائی نے ہمیں قرآنی واقعہ سنایا، اسٹوری سنائی، ہم نے سورۃ البقرہ کا تعارف پیش کیا، اور ہاں، ہم نے من و سلوہ کے بارے میں بھی راشد بھائی سے پوچھا کہ من و سلوہ کیا ہے، اور مشتاق بھائی نے راشد بھائی سے 3 قرآنی الفاظ کے بارے میں بھی پوچھا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا